السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آصف کرمانی، جنہوں نے اپنی پارٹی کی ناکامی کو تو مان لیا ہے لیکن اس کا اعتراف کرنے میں بھی تھوڑی جھجک محسوس کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ناکام ہے، 11 مہینے ہونے کے باوجود ابھی لوگ جو بیسک نیڈ ہے نا، آٹے پہ لوگ مر رہے ہیں یار، عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں خود اپنی پارٹی بے شک میرے خلاف ہو جائے لیکن یہ جو بات بری ہے وہ بری ہے، ہم اس میں ناکام ہے۔ جب ساری دنیا میں ایک مہنگائی کا کرائسس تھا تو کہتے ہیں اس وقت جو آلریڈی ہماری حکومت پاکستان کی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، کہتے ہیں انہوں نے سب کچھ چلایا ہوا تھا، ہمیں ضرورت نہیں تھی اس وقت کہ ہم ان کو تنگ کر کے مطلب ان کو جو کیا انہوں نے پی ڈی ایم سے گھر چھوڑ کر کے انہوں نے ان کا اتروا دیا پوسٹ سے، تو کہتے ہیں ہمیں اس کے اترنے کے بعد فوری طور پر الیکشن کروا دینے چاہیے تھے۔ کہتے ہیں میں نے نواز شریف صاحب کو بولا تھا کہ الیکشن کروا دیتے ہیں، میاں صاحب راضی بھی تھے لیکن کچھ ایسی فورسز تھیں، اب یہ نہیں وہ بتا رہے کہ وہ پارٹی میں سے تھے، پی ڈی ایم یا کچھ بیرونی یا فوج کے بندے سمجھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا۔ تو کہتے ہیں کہ مطلب ان کے کہنے کی وجہ سے نا نواز شریف صاحب نے پھر مان لیا کہ ابھی الیکشن نہیں کرواتے، ورنہ اگر تب الیکشن ہو چکے ہوتے تو آج حالات کچھ اور ہی ہوتے۔ باقی آپ مزید ان کا انٹرویو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ صاحب اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپکس کی طرف آؤں، لیکن میری نظر میں نا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سر مہنگائی ہے۔ آپ نے اعداد و شمار دیکھ لیے ہوں گے، جو 1965 کے بعد اب یہ اتنی زیادہ انفلیشن اس وقت عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ کیا کہیں گے سر، کیسے رسپونڈ کریں گے اس پہ؟ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ ہم سے سوال نہ کیا جائے؟ اب تو حکومت کو 1 سال ہونے والا ہے سر، ہو گیا ہے۔ میں بالکل نہیں یہ کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے گزشتہ 3.5-4 سال میں مہنگائی کا ایک طوفان جو تھا وہ شروع ہوا، لیکن جب تبدیلی ہوئی ان کی گورنمنٹ کی اور اب میرے خیال 10-11 مہینے ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو عوام کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ریلیف نہیں دے پائی ہے وہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی ایک وجہ جو ہے کہ دیکھیے کرن بی بی، 75 سال سے جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا وہ مجھے بڑا یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں یہ پارٹی ایفیلیشن سے بیانڈ ہو کے ایک سٹیزن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ایک مڈل کلاس کے آدمی کے طور پہ، شہری فرد کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آٹے کے لیے جس ملک میں ایک نیوکلیئر پاکستان ہو اور آٹے کے حصول کے لیے غریب آدمی جس کے لیے ملک بنا تھا وہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں ان کی۔ یہ کل دیکھیے کراچی میں کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو قائد اعظم نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنایا تھا، ایک غریب کے لیے بنایا تھا، ایک مڈل کلاس کے لیے بنایا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 75 سالوں سے بالعموم اور بالخصوص کچھ چند دہائیوں سے پاکستان جو ہے اس کو اشرافیہ نے ہائی جیک کر لیا ہوا ہے۔ اب اس اشرافیہ کو اب کوئی بھی نام دے دیں، لیکن وہ 2% اشرافیہ جون سی ہے جس کو پاکستان نے مالا مال کیا، جائز یا ناجائز، وہ کسی قسم کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہمیشہ غریب سے اور مڈل کلاس سے قربانی مانگتی ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ابھی بھی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ مزید بڑھے گی انفلیشن، لیکن میں یہاں یہ ضرور ایک عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ جہاں ہمیں اپنے بھی ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر، وہاں میں یہ بھی ضرور عرض کروں گا کیا وجہ تھی ایک چلتی ہوئی اچھی خاصی بھلی حکومت کو جو ڈیلیور کر رہی تھی اور اس پر ایک ہائیبرڈ تجربہ کیا گیا، اور اس کے بعد ایسا ہم پٹڑی سے اترے ہیں کہ آج کے دن تک میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں ہم لوگ ہیں سنبھل نہیں پا رہے، اور جو غریب اور مڈل کلاس ہے وہ مہنگائی سے پس کے رہ گئی ہے۔ مجھے سوال کرنے کا، آپ نے تو ساری سچویشن دیکھی، آپ بتا رہے ہیں کہ پٹری پہ لے کے ٹریک پہ لے کے چل رہے تھے، لیکن آج بھی آپ کے رہنما کہتے ہیں کہ ہم عوامی درد میں سر یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کو یہ خوف تھا کہ صدارتی نظام آ جائے گا، 10 سال کے لیے تمام رہنماؤں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، اس وجہ سے خان صاحب کی حکومت گرا کر ہم اقتدار میں آئے۔ میں کرن بی سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، فاش غلطی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا تو ہمیں فوری طور پر الیکشنز میں چلے جانا چاہیے تھا، اور یہی نواز شریف صاحب کی بھی خواہش تھی، اور میری بھی جو ان سے رابطہ رہتا ہے، میں نے بھی ان کی خدمت میں یہ عرض تب کیا تھا، اینڈ آئی ہیو آن ریکارڈ میں ہیں چیزیں میرے پاس، میں نے بھی ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا جی کہ بہتر ہی ہوگا کہ الیکٹورل ریفارمز کر لیے جائیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروا دیے جائیں،
لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے, میں تو یہاں تک کہوں گا, ہو سکتا ہے اس کی مجھے سزا ملے, لیکن میں یہاں تک ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے پریویل کیا اپون میاں صاحب اور ان کو بے بس کیا, ورنہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ بڑے کلیئر تھے کہ فوری الیکشن ہو جاتے. یہ ایک بنیادی غلطی ہوئی ہے. اور یہ جو بے بس کیا میاں صاحب کو, اس میں پارٹی کے لوگ شامل ہیں یا پارٹی کے علاوہ؟ دیکھیے, چونکہ یہ ایک پی ڈی ایم کا گٹھ جوڑ تھا, نہیں گٹھ جوڑ تو نہیں میں کہوں گا, چونکہ ایک کولیشن تھی ایک اس میں, تو ظاہر ہے یہ سب کی مشاورت سے ہوا. اور ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے ان کی رائے وہ ٹھیک ہو, لیکن اس کا نقصان ہوا ہے, اس کا پارٹی کو نقصان ہوا ہے. اور کیونکہ عمران خان صاحب جو بالکل ان کا گراس زمین پہ گرا ہوا تھا, وہ دوبارہ اس سے پھر اٹھے. اچھا کرمانی صاحب, زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے تو ہمیں معلوم ہے, کیونکہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ ایکسٹینڈ کریں, ٹائم ٹینیور پورا کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی یہی خواہش تھی. کیا میاں صاحب کی, چھوٹے میاں صاحب کی بھی یہی خواہش تھی شہباز شریف صاحب کی؟ پر انہوں نے میاں صاحب کو کنوینس. اچھا سر, پرابلم یہ ہے نا کہ وہ آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی برن کیا, اور وہ جو ایک کرائسس ہے اس سے بھی ابھی تک ہم نکل نہیں پا رہے ہیں, بلکہ آگے ابھی مزید ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ معاملات اور زیادہ برے ہوں گے. اکانومکلی سچویشن کی میں بات کر رہی ہوں. آگے بڑھ جاتے ہیں سر. اتحادی جماعتوں کی بیٹھک بھی تھی کل, نواز شریف صاحب نے بڑے کھل کر بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب 3 رکنی بینچ نہیں مان رہے تو ہم ان کا فیصلہ کیسے مانیں گے؟ سر فیصلہ تو ماننا پڑے گا. اگر فیصلہ نہیں مانتے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی, وزیر اعظم صاحب گھر چلے جائیں گے. کرن بی بی, اس میں گزارش یہ ہے, دس از ویری انفارچونیٹ جو بھی ہو رہا ہے اس ملک میں اس وقت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ کا اس کو کرائٹیریا نہیں بنانا چاہیے. اس سے ہمیں اپنی اناؤں کو, اپنی ضد کو, اپنی ذات کو نیچے رکھنا ہوگا, پاکستان کو اوپر رکھنا ہوگا. کرمانی صاحب, یہ حکومت obviously اتحادیوں کی ہے, لیکن جتنی بھی ناکامیاں یہ پچھلے 11 مہینوں میں ہوئی ہیں, اس کا جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر یا سب سے بڑا ذمہ داری مسلم لیگ نون کے اوپر آ رہی ہے, کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر obviously وہی ہے. تو یہ سب ملبہ سر, یہ تو آپ لوگوں پر آ رہا ہے, حاصل کیا کیا آپ نے؟ گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, وہ ملبہ اس لیے آ رہا ہے چونکہ جو فیس ہے اس وقت گورنمنٹ کا وہ پی ایم ایل این ہے, پرائم منسٹر چونکہ پی ایم ایل این کا ہے, ٹھیک ہے نا جی. 30 تاریخ کو الیکشن ویسے ہو جانے چاہیے. دیکھیے جو آئین ہے نا وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ 90 ڈیز. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس پر تمام لوگ بیٹھیں, تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں, کہ جو کنفیوژن ہے اس پر لیگلز جو ہیں, ایکسپرٹس جو ہیں وہ بیٹھیں. کرمانی صاحب, کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکل سکتا کہ سر اکتوبر سے پہلے اور اپریل کے بعد بیچ کا کوئی راستہ نکال لیا جائے جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں؟ اگر پاکستان کو سامنے رکھیں تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ اگر اس پہ ڈائیلاگ ہو, تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور جو اولی بات ہے, اگر وہ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے. اگر آپ اکتوبر کی بجائے اگر اگست میں ہو جائیں الیکشن, میں ایک بات مثال دے رہا ہوں, جولائی میں ہو جائیں, اگست میں ہو جائیں, اور اس سے اگر اس کے ہونے سے پاکستان میں جو یہ کرنٹ جاری ہے کرائسس ہے, کہ کیوس ہے, اور جو اصل ایشوز ہیں لوگوں کے, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, وہ تو پس پردہ جا چکے ہیں نا. تو ریئل ایشوز تو جو غریب ہے اس کی تو روٹی کا مسئلہ جون سا وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اللہ حافظ. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں.